غیبت کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کا عیب بیان کرنا اور وہ عیب اس کے کپڑوں میں پایا جائے تب بھی آپ نے بیان کیا تو غیبت ہے. اگر وہ عیب اس کے اخلاق میں پایا جاتا تھا تو وہ بھی آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا تب بھی غیبت ہے. اگر اس کے دینی معاملات میں وہ بات پائی جاتی تھی تو آپ کو چاہیے تھا دین کے اندر اگر کسی میں عیب پایا جائے تو یہاں اس کو تبلیغ کرنا چاہیے یا اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. آپ کو پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے یہ ڈسکس کرنا کہ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، پابندی سے روزہ نہیں رکھتا، اس کی تو اجازت ہی نہیں. اگر آپ کو نظر آ گیا تھا کہ یہ خامی ہے تو یہاں حکم یہ تھا کہ جا کے تبلیغ کرتے یا اس کے لیے دعا کرتے یا سمجھاتے کہ بھائی صحیح ہو جا. لیکن بیٹھ کے ہم نے عیب جوئی کی. کسی بھی جگہ بیٹھ کے کسی شخص کے عیب بیان کرنا اور پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا یہ اس کی غیبت ہے. صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا عیب بیان کرنا کہ جس کا بیان کرنا وہ ناپسند کرتا ہو، اسے نہیں اچھا لگتا کہ تم وہ بات کہیں ڈسکس کرو اس کی، وہ بات اگر تم نے بیان کر دی تو وہ غیبت ہے. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عیب پایا بھی جا رہا تھا تو پھر بھی ہم نے بیان کر دیا تو غیبت ہے. یعنی ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ وہ بندے میں یہ خرابی ہے تو وہ خرابی ہے بھی، یعنی جھوٹ نہیں بولا، واقعی خرابی تھی تو ڈسکس کر دی تو حضور یہ بھی غیبت ہے. تو نبی پاک نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ خرابی پائی جا رہی تھی تو آپ نے بیٹھ کے ڈسکس کیا، یہی تو غیبت ہے. اور فرمایا اگر خرابی نہیں پائی جا رہی تھی اور پھر تم نے وہ بیان کر دی وہ تو غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے، وہ تو تم نے الزام لگایا، وہ تو بہتان ہے، اس کی تو الگ سے سزا ہے. غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی میں عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ بیان کیا. آپ کو کس نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں؟ اور اگر آپ نے ڈسکس کیا تو میرے بھائی غور تو کریں، کسی چیز کو ڈسکس کرنے کے مقاصد ہوتے ہیں. کس مقصد کے لیے ڈسکس کیا، کیوں ڈسکس کیا؟ اگر تو آپ نے اس کی اصلاح کے لیے ڈسکس کیا تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ مل کے اس کے گھر جاتے، کہتے میاں یہ عیب ہے، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں، اس کو درست کر. اور اگر آپ نے اس لیے یہ بات چھیڑی نہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی کہ یا اللہ اس کے اندر یہ غلطی پائی جاتی. یہ جو آپ نے دوسرے ساتھی کے سامنے اس کا وہ عیب بیان کرنا شروع کیا، مقصد کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں دوسروں کو گرانا چاہتے ہیں؟ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنا سخت حکم لگایا گیا نا، قرآن پاک نے کہا جس نے غیبت کی اس نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ برا کام ہے، زنا سے بھی زیادہ. یہ کیوں کہا گیا؟ غیبت کی اتنی مذمت کیوں کی گئی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے پر میرے مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. جس کی اتنی زیادہ عزت تھی، جس کا اتنا زیادہ اکرام تھا، رب کی نظر میں اتنی عزت تھی، اس کی تم نے عیب جوئی شروع کر دی، تم نے بیٹھ کر اس کی غیبتیں کی، تم نے اس کے بارے میں بڑے بڑے غلط فکرے بولے، دوسروں کو بھی دعوت دی. تمہارا ذہن تو اس کے بارے میں خراب تھا ہی، میں بہت سارے لوگوں کا ذہن خراب کر دیا اس کے بارے میں جس کی عزت رب کریم کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. اور حضور کی نظر میں کیا عزت ہے؟ میرے کریم محبوب نے فرمایا جس نے میرے مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے. فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں اور کچن انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو. نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے. تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو. یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے. یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو.
اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا گزر رہے تھے، تو ایک آدمی سے آپ نے قرض لینا تھا، وہ امام صاحب کو دیکھ کے نا تو چھپ گیا، مقروض قیدی ہوتا ہے اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ باتیں کرنے والے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم پھنسا کیسے، ہوا کیسے، قرضہ چڑھ گیا اس شخص پر۔ امام صاحب کو دیکھ کے تو رستہ بدل گیا۔ امام صاحب نے آواز دی، فرمایا کیا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور پیسے دینے ہیں، تکلیف ہے، آپ پوچھیں گے، شرمندگی کی وجہ سے چھپ رہا ہوں، اور رو پڑا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا جا میں نے تیرے سارے پیسے معاف کیے۔ اور پھر امام صاحب نے، قرضہ لینے والے نے دونوں ہاتھ باندھے، کہا یار وہ جو تیرے دل کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے نا، جانے تو کتنے دن گھر سے نہیں نکلا، اور جانے تو او یار یہاں تو لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، لوگ تکلیف دیتے ہیں، کرب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب جنگ وہ نہیں رہی دو بدو، اب تو لوگ نفسیاتی طور پہ لوگوں کو پریشان کرتے، اعصابی طور پر بے حال کر دیتے، سازش کرتے ہیں، ذہنی تکلیف دیتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا مجھے معاف کر دے یار، میری وجہ سے تیرا دل ٹوٹا، تو پتہ نہیں کتنے دن گھر سے نہیں نکلا، قرضہ میں نے معاف کیا۔ اور کہنے لگا حضور آپ کیا، فرمایا تو ایک دفعہ کہہ نا کہ میں نے معاف کیا، تو کہے گا تو میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ پھر اس نے معاف کیا تو امام صاحب نے تحفے بھی دیے، فرمایا یہ تحفے بھی رکھ لیتا کہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک آپ کی سوچیں وہ نہیں ہوتی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی ہیں، میری تقریریں سمجھ کے باتوں کو سنا نہ کرو، تھوڑی دیر ڈیرا ڈال کے تو دیکھو بھلا وہ سوچیں کیا ہے۔ یعنی سوچ یہ ہے کہ ایک میدان کے اندر چند صحابہ زخمی پڑے ہیں، اور گرمی ہے اور جنگ ہے اور پیاس ہے اور جسموں پر زخم ہے اور تکالیف ساری ہیں، تو ایک شخص نے پانی کا پیالہ پیش کیا ایک زخمی کو۔ سوچ قومی ہے، دکھ سکھ سانجے ہیں، مزاج میں وحدت ہے، طبیعت ایک دوسرے کے بارے میں سوچتی ہے، دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے۔ اس کیفیت میں بھی وہاں لیٹے ہوئے بھی صحرا میں زخموں سے چور چور پانی کا پیالہ قریب کیا جاتا ہے، تو وہ شخص کہتے ہیں میرے اندر حوصلہ ہے، صبر ہے، اور میرے زخم بھی تھوڑے ہیں، میں برداشت کر لوں گا، یہ میرے بھائی کو پانی پلا دے، ذرا زیادہ تکلیف میں ہے۔ یہ سوچیں، آپ سمجھیں یہ کیا ہے، اس درد کو آپ محسوس کریں یہ کیا ہے۔ یہ جب تک پہ یہاں تو ایک دکاندار کے ساتھ دوسرے کی دکان پڑ جائے تو وہ کہتا ہے میری تو شاید روزی یہ نہ لے جائے کہیں معاذ اللہ۔ سوچیں اتنی گھٹن والی ہوتی ہیں۔ قومی وحدت پیدا کریں، ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا سوچیں، اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولنا۔ میرے محبوب نے فرمایا تو اپنے بھائی کے کام میں لگ جا، میرا رب تیری مدد فرمائے گا، اور فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی خدمت کے کاموں میں لگا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کا مددگار رہتا ہے۔ کچھ وسوسے بالکل پڑھے لکھے لوگوں کے، سمجھدار لوگوں کے وسوسے، معاملہ فہم آدمی، چیزوں کو جاننے والا۔ مثلا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے کہ یہ گناہ کر لوں پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ والی خطا کر لوں، اور اس وسوسے کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا بہترین اور صاف ستھرا لگتا ہے، یعنی یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ اگر لفظ کیا ہے، اللہ مہربانی بڑا ہے، اللہ کریم ہی بڑا ہے، معاف کر دے گا۔ او خدا کے بندو، قرآن مجید نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے نا، آپ سورہ النساء کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو بندے سے غلطی بھول کے ہو گئی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور ایک گناہ کرنے سے پہلے پلان کر رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ نفس غالب آ گیا اس پر، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکا، خدا نہ خواستہ نفس کا غلبہ ہوا غلطی، اور ایک پہلے پلان کر رہا ہے کہ ہے غلطی، ہے گناہ، ہے ظلم، لیکن یہ کہ میں کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا۔ تو قرآن مجید نے نا اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جا رہے تھے تو نبی کے بیٹے نا، حضرت یعقوب کی اولاد، تو دلوں میں خیال آیا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں،
پتہ انہوں نے رستوں میں کیا کہا؟ رستے میں کہنے لگے، سورہ یوسف میں موجود ہے، کہنے لگے اس طرح کرو، یوسف کو قتل کر دو یا کسی علاقے میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ ہمیں مل جائے، من بعد ہی قومن صالحین، اس کے بعد پھر ہم نیک لوگوں کی جماعت بن جائیں گے۔ پہلے قتل کر دو یا کہیں پھینک دو، اس کے بعد توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ یہ وسوسہ ہے سیانے لوگوں کا۔ او خدا کے بندو، یاد رکھو کہ اگر پہلے پتہ ہے کہ گناہ اتنا غلیظ ہے، غلط ہے، تو پھر رب کا بندہ وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈر کے گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا، پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے۔ تو بھئی اللہ مہربان تو ہے، لیکن رب فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں، معاف کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ بھی ساتھ ہی اس اگلے آیت میں بتا دیا کہ یہ بھی انہیں بتانا کہ میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے۔